अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। रुकन कौमी असम्बली और हर दिल अजीज एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। आमिर लियाकत की मुलाजिम जावेद ने बताया कि आमिर लियाकत के कमरे में धुआं भरा हुआ था। उन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत की मैयत को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रेस्क्यू जराये का कहना है कि मुलाजमीन ने आमिर लियाकत को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पाया। इसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने आमिर लियाकत की मौत की तस्दीक कर दी। मजीद जानते हैं, कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शेख, बताइएगा इनकी मौत के हवाले से मजीद क्या बातें सामने आ सकी हैं? देखिए, जैसे कि अफसोसनाक इत्तला मिली थी आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है। इब्तिदाई इत्तलात यही थी कि वो घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे। मुलाजिम के जरिए इत्तला मिली और इत्तला मिलने के बाद इन्हें आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक की थी। इस वक्त हम निजी अस्पताल से जिना हॉस्पिटल की तरफ से पहुंचे हैं, तो अब से चंद दिनों पहले इनका जल्द खाकी जिना अस्पताल लाया गया है। जिना अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम होना डिसाइड हुआ है। इनका जो पोस्टमार्टम है डॉक्टर सुमैया सैयद जो एडिशनल सर्जन है, उनकी सरबराही में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3 रुकनी कमेटी महकमा सेहत ने बनाई है और 2 मेडिकल लीगल ऑफिसर शामिल हैं, जो यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम अंजाम देंगे। इस वक्त रमजान चीपा वेलफेयर के हवाले से एक बड़ा नाम है, रमजान चीपा उनके हमरा थे। हमारी रमजान चीपा से अब से कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने भी इंतहाई अफसोस का इजहार किया था और उनके मुताबिक चीपा रजाकारों ने इनकी बॉडी को कवर किया था और एम्बुलेंस के जरिए जब इनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया था कि तकरीबन हॉस्पिटल पहुंचने से आधा घंटा कबल डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके थे। उसके बाद इन्हें यहाँ पर जिला हॉस्पिटल लाया गया है। अब तक छिपा जो रमजान छिपा है उनका ये कहना है कि अहल खाना को इत्तला कर दी गई है। अहल खाना में से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन जो इनके दोस्त अहबाब हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो हमें निजी अस्पताल में भी नजर आई। और इस वक्त जब हम जिला हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी उनके दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद, उनके घर के बाहर भी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक मौजूद था और रुकना कौमी असम्बली से आमिर लियाकत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली है वो भी मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सबने अपनी अपनी जगह जो है इस हवाले से ताज़ियत का इजहार किया है। लेकिन एक जो SSP ईस्ट है उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि इस हवाले से अभी जांच की जाएगी, क्योंकि हतमी रिपोर्ट जो है वो वजह मौत का जिसमें तयन हो वो अब से कुछ देर बाद ही सामने आ सकेगी, क्योंकि जब इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि ये ड्राइवर जो उनका मुलाजिम से बताया गया था कि इनके कमरे में धुआं मौजूद था और जिनके कमरा उन्होंने जब कमरे को दरवाजे को बजाया तो दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद इनके कमरे में जाया गया। तो कमरा तो पुलिस ने अपना और घर को जो है वो उस वक्त फिलहाल वक्ती तौर पर सील किया गया है ताकि वजह मौत वहां से भी जानने की कोशिश की जा सके। आया ये तबई मौत है या फिर इसकी कोई और वजूहात हो सकती है, तो ये वजूहात पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएंगी। जबकि जो घर पर इनके जो शवाहिद है वहां से भी पुलिस ने जो है शवाहिद इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। जिला अस्पताल में जो है इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम जारी है। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहेगा। अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा, काफी गम काफी सोग का समा पाया जाता है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद, क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अली, अफसोस का वाकया जो पेश आया है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो क्राइम सीन यूनिट की टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन भी यहाँ पर मौजूद है, SSP ईस्ट खुद यहाँ पर मौजूद है और अंदर जाकर जो है वो बाकायदा जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो पड़ोसी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ड्राइव 2 घंटे से पहले गई हुई थी, जनरेटर खुला हुआ था, जनरेटर जो है वो एक हफ्ता कबल जो है वो लाया गया था और जनरेटर खराब चल रहा था। जो मुलाजिम मुमताज है उनसे भी जो वो बात की गई है तो उनका भी यही बयान सामने आया है। उन्होंने पुलिस को भी बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है कि धुआं बढ़ने की वजह से जो वो धुआं भरा हुआ था और जो ड्राइवर जावेद है वो भी इसका ये कहना है कि जब घुटाए धुआं बढ़ने की वजह से जो है वो मौत वाक़ई हुई है। जो पड़ोसी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, जबकि फिलहाल जो है घर को जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से क्राइम सीन यूनिट की टीमें यहाँ पर पहुंच के जो है वो शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो जो
आमिर लियाकत के जो अहले खाना है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच। अनुषा, यही आपसे जानना चाहेंगे। अनुषा, हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है मारूफ और सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बहरोज साहब, आपके लिए आपने वक्त निकाला। जानना ये चाहेंगे, इंतहाई अफसोसनाक खबर लेकर आज हमारे सामने है कि आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से और जो उन्होंने काम किया? सबके लिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको लौट के जाना है। और दूसरा ये कि चंद महीनों से मकसद जो भी करते रहे वो खैर हम जज नहीं है, लेकिन सभी बुरा भला कह रहे थे उनको, जाहिर है काम भी ऐसे कर रहे थे। तो अब हुआ ये है कि वो अपना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और वो पर्दे रखता है सब। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बस अब तो उनके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उनके गुनाह माफ करे और उनको गरीक रहमत करे। और बहुत जबरदस्त काम किए उन्होंने। वो जो जी टीवी पे प्रोग्राम करते थे, ऑनलाइन नहीं करते थे जो आलिम ऑनलाइन, तो वो एक बहुत जबरदस्त उनका कारनामा था। फिर बाद में अल्लाह ने उनको इतनी शोहरत दी कि वो शायद उनसे संभली नहीं। तो ये हम सबके लिए खुली किताबें हैं कि जब अल्लाह पाक आपको शोहरत दे, इज्जत दे, वो आपको जमीन पर रहना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैंने तो यही सीख रहा हूँ। अफसोस तो बहुत है उनके इंतकाल का, अल्लाह गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करे, दर्जात बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरोज सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शे। और जिस तरीके से उन्होंने आलिम ऑनलाइन का जिक्र किया, हम देखें तो ये सबसे ज्यादा शोहरत जो है उनको इसी प्रोग्राम से मिली थी। हमारे साथ एक दफा फिर से अनुषा मौजूद हैं, इसके अलावा कामरान शेख हमें बता रहे हैं कि अब तक क्या तहकीकात हुई हैं। कामरान शेख, ये बताइएगा, आप मौजूद हैं हॉस्पिटल में, क्या बताना है हॉस्पिटल ज़राइका कि कब तक उनका ये जो पोस्टमार्टम है मुकम्मल कर लिया जाएगा, कब तक इसकी रिपोर्ट सामने आ सकेगी? देखिए जानिए, इस बात से इम्कान है कि तकरीबन आधे से 1 घंटे का, क्योंकि पोस्टमार्टम की मुख्तलिफ नोयत होती है। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट का केस होता है या कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें एक चीज वाज़ेह होती है कि ट्रैफिक हादसा है या फिर घर में कोई इस किस्म का मामला हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस किस्म के पोस्टमार्टम में वक्त लगता है, क्योंकि एक एक चीज बारीक बीनी से देखा जाता है, तमाम चीजों का बॉडी का एग्जामिन नहीं जाता है। लेकिन ये क्योंकि एक डिफरेंट वाक़या है, जिसमें ये बात वाज़ेह नहीं है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक उनके जिस्म पर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के कोई निशानात नहीं थे। जैसे अमूमन होता है कि कोई शख्स अगर खुदकुशी करता है तो उसके बॉडी में जो उसके असरात पाए जाते हैं, या मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है, या कोई इस किस्म की चीज अगर उन्होंने खाई होती है। लेकिन इस किस्म के पोस्टमार्टम में इतना वक्त नहीं लगेगा। इम्कान इस बात का है कि 1 घंटे तक ये पोस्टमार्टम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और 1 घंटे में ये पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं, MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आपके तो बड़े करीबी साथियों में वो रहे और आपके ही जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी कंडक्ट किया था, लेकिन वो आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे। क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जानिब से? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो इंतहाई काबिल और बासलाहियत इंसान थे, और उसके साथ साथ लताफत और ज़राफत उनकी शख्सियत और तबीयत का बड़ा खासा था, और लोगों को खुशियां देते थे, उनके गम में शरीक होते थे, लेकिन अपनी खुशियों में शरीक करते थे, अपने गम में किसी को शरीक नहीं करते थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने यही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान का सौदा किया। अगर वो काश, जैसा कि तस्दीक होती है कई जराए से कि वो डिप्रेशन में थे और अपने गम को भी हम जैसे हम ख्याल दोस्तों के साथ शेयर करते, कहीं सियासी नजरियाती इख्तलाफ जरूर मेरे 2018 में इलेक्शन में हम आमने सामने थे, लेकिन हमने अपनी तहजीब को हाथ से नहीं जाने दिया, एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। और मुझसे इतना करीब थे, मेरे हल्के में जब मुझे से सबकत लेके वो MLA बन गए, लेकिन मुझसे राब्ता नहीं तोड़ा, मेरे घर आके मुझसे मशवरा करते थे और मुझे अपना बड़ा समझते थे और बड़ा भाई कहते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी ही रिवायत कायम करनी चाहिए सियासत में, और एक दूसरे, तो ये तहजीब थी। उनके वालिदैन
قیام پاکستان کی تحریک میں ان کا نمایاں کردار تھا، بڑی قربانیاں تھیں، اور ہمیں اسی تہذیب اور تمدن کی نمائندگی کرنی ہے جس تہذیب اور تمدن نے پاکستان کو قائم کیا تھا۔ اب صدمہ ظاہر ہے کہ جو علم سے وابستہ طبقہ ہے، جو مذہب کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ طبقہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صدمے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک خلا بھی پیدا ہوا ہے، اس کو پر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شعبہ سیاست ہو، شعبہ معاشرت ہو، یا میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی خدمات ہو، سبھی میں ان کا نمایاں ورسٹائل کثیر الجہتی ہماگیر شخصیت تھے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے تمام پسماندگان اور چاہنے والوں کو صبر دے، صبر جمیل کے بس یہ کہہ سکتے کیا کہیں۔ اچھا فاروق ستار صاحب، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے سامنے کھڑے بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ سے دوستی نہیں چھوڑی، آپ سے ناتا نہیں توڑا، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں ان کا اور آپ کا؟ دیکھیں، ایسے تو بہت سارے چھوٹے موٹے واقعات ہیں، اور جیسے ہی وہ الیکشن مجھ سے جیتے، ایک دو دن بعد ہی میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ سمجھ لیں آپ ہی جیتے ہیں، میں جیتوں یا آپ جیتوں بات ایک ہی ہے۔ جی تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، اور مطلب یہ کہ انہوں نے بھی کوشش یہی کی کہ لوگوں کو دوست بنائے، اور اس میں مطلب لڑائی تو ہو سکتی ہے لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے، تو یہی ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ جوانی کے اندر وہ عروج پا لینا، یہ بہت کم لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، انہوں نے جوانی میں اتنا کچھ دیکھا ہے، اتنا عروج دیکھا ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستوں کی، گھر والوں کی، بچوں کی، ایسی عمر کے حصے کے اندر جو ہے وہ اکیلے ہو گئے تھے۔ اصل میں مجھے نہیں معلوم کہ ان کے جو ریگولر ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا کیوں وہ آئسولیشن میں خود چلے گئے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا نا۔ میں نے کہا نا، یہی انہوں نے اپنے لیے نقصان کا سودا کیا اپنی خودداری کے، بس یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اور مایوس تو خیر نہیں ہوں گے لیکن ڈپریشن میں۔ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جس طریقے سے ان کا وقت گزرا عامر لیاقت حسین کے ساتھ۔ اس وقت ہمیں سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے، آج انتہائی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی، لیاقت حسین ہمارے درمیان نہیں رہے، تو کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان، ان کے بچوں کو، ان کے عزیز و اقارب، ان کے چاہنے والے، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور موت کا ایک دن مقرر ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور ہر ایک کل نفس ذائقہ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ عامر بھائی اب ہم میں نہیں رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت پرانی ملاقات ہوئی میری، بہت پرانی، جب وہ ریڈیو پہ پروگرام شروع کیا تھا انہوں نے، اور ریڈیو سے انہوں نے اپنے کیریئر کا ہوسٹنگ کا آغاز کیا تھا، تو ریڈیو پہ ایک پروگرام کرتے تھے، ایک برانڈ کا بنا منٹوں میں مالا مال، ایک وہ گیم شو تھا جو وہ کرتے تھے، کوشچنز پوچھتے تھے۔ اس کے بعد پھر میری ملاقات ان سے ہوئی جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اور یہ اس میں وزیر تھے ریلیجس افیئرز کے، اور وہاں ایک فنکشن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو ملاقاتیں رہتی تھیں۔ عامر لیاقت ایک باقی انسانوں سے ہٹ کے انسان تھے، اس طرح سے کہ ایک تو میں ہمیشہ کہتا تھا جب یہ ایک پروگرام کرتے تھے اپنا آن لائن، عالم آن لائن ایک پروگرام ان کا آتا تھا، اور اس کے بعد بھی پریزنٹیشن کافی اچھی کرتے تھے، ان کی جو ہوسٹنگ کی سکلز ہیں وہ بہت کمال کی تھی، اور بہت اچھے نعت بھی تھے، انہوں نے جتنی بھی نعتیں پڑھی بہت ہی کمال کی۔ ہمیں عامر لیاقت کی ہر اچھی بات کو اب یاد رکھنا چاہیے، جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی باتوں کو ہی یاد کرنا چاہیے، اور اس کی اللہ کو کیا ادا پسند آئے، کیا چیز ہو، ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اور ہم سب دعا کر سکتے ہیں
جو کسی کی عامر بھائی کے ساتھ تلخ یادیں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرملا اظہار کرتے تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے. ایک بہت زیادہ آپ کو پتا عامر لیاقت کی طبیعت کے اندر ایک چیز تھی کہ کھل کے چیزوں کو بولتے بھی تھے اور کبھی کیا بول دیتے تھے کبھی کیا بول دیتے تھے. تو وہ چیزیں تھیں. بہت سے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کافی چیزوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا جی اب اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کی جتنی پازیٹیو چیزیں تھیں ان کا تذکرہ ضروری ہے کہ لوگ سن کے ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے سیاسی سفر زیادہ خوشگوار نہ گزرا. متحدہ قومی موومنٹ سے سیاسی سفر شروع کیا، اختلافات کے باعث پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں منحرف ارکان میں بھی شامل رہے. ان کی سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈال. میں کراچی کے بیٹے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اور کراچی کے بیٹے کی حیثیت سے میرا اپنا درد ہے، میرے اپنے شکوے جو بیان کر رہا ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت مذہبی اسکالر کے ساتھ ایک زیرک سیاستدان بھی تھے، تاہم سیاست میں ان کے راستے کافی جدا جدا رہے. سب سے پہلا منشور کے اندر نقطہ یہی تھا کہ یہ حکومت کسی کو بے گھر نہیں کرے گی. عامر لیاقت نے سیاسی سفر متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا. دیر آئے درست ہے. عامر لیاقت متحدہ کے پلیٹ فارم سے ایم این اے رہے، وزارت بھی ملی. پھر 22 اگست کے واقعے کے بعد انہوں نے متحدہ سے راہیں جدا کر لی. ایم کیو ایم کو چھوڑنے کے بعد عامر لیاقت کو عمران خان کا ساتھ ملا اور انہوں نے کپتان کو ہی اپنا قائد چن لیا. میں تحریک انصاف میں تھا، تحریک انصاف میں ہوں، ان کے ساتھ میں رہوں. تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عامر لیاقت ایک بار پھر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، مگر ان کو ہمیشہ اپنی پارٹی سے شکوے ہی رہے. حالانکہ یہ تو اینک والے جن کا کام تھا اور اینک والے جن یہاں پہ کھڑا ہوا بات کر رہے ہیں. نظر انداز کیے جانے کی تکلیف انہیں کھائے جا رہی تھی کہ پھر ایک دن انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کے صفوں سے جا ملے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے. آخری وقت تک عامر لیاقت نے کوئی پارٹی تو جوائن نہیں کی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں شامل رہے. عامر لیاقت حسین معروف میزبان اور مذہبی اسکالر بھی تھے. انہوں نے عالم آن لائن سے شہرت پائی، ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی، مگر ان کی زندگی تنازعات میں گھری رہی. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جنہیں لوگوں نے پہلی بار مذہبی اسکالر کی حیثیت میں جانا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. مشکات شریف میں ہے. وقت گزرا اور ان کی زندگی تنازعات سے گھرنے لگی. عامر لیاقت نے ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو انتہائی مقبول رہا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے. مسلمانوں تکا لگا. اپنی گفتگو کی چاشنی سے کانوں میں رس گھولنے والے عامر لیاقت ازدواجی زندگی کو مہکانے میں ناکام رہے. انہوں نے 3 شادیاں کی. سب سے زیادہ عرصہ پہلی شادی چلی. 2020 میں پہلی اہلیہ سے اہلیت کی ہوئی. دوسری اہلیہ نے ساتھ 9 فروری 2022 کو چھوڑ دیا، جبکہ تیسری شادی 3 ماہ بھی نہ چل سکی. تیسری اہلیہ نے عامر لیاقت پر سنگین الزامات لگائے تھے. ان کی کچھ تصاویر بھی منظر عام پر آئی تھی، جس کے باعث عامر لیاقت کافی ذہنی تناؤ کا شکار تھے. وہ پاکستان چھوڑنے کا اعلان بھی کر چکے تھے. آپ میرے دل سے پوچھے جو کچھ پوچھنا ہے. کوئی بھی انسان 20 سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شوق سے نہیں کرتا. اس کی جہالت کے باوجود اس کو میں اب کور کرتا ہے. لیکن کون جانتا تھا کہ عامر لیاقت دنیا ہی چھوڑ جائیں گے. مریم نواز نے عامر لیاقت کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے اور کہا کہ وہ عامر لیاقت کی اہل خانہ سے تعزیت کرتی ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو رحلت ہے وہ مجھے پتہ چلا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اگلا سفر اللہ تعالیٰ ان کا آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میرے ان کی اور ان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ میں دلی طور پہ تعزیت کرتی ہوں.
پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے عامر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے، انہیں اپنی بات کہنے کا سلیقہ آتا تھا۔ عامر لیاقت ایک انتہائی ذہین اور ٹیلنٹڈ انسان، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے ان کو ذہانت اور ٹیلنٹ بہت دیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت کرے، اور بس دکھ ہے، افسوس ہوا، میرا بڑا پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اجلاس کے دوران عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر کی تصدیق کی۔ I'm very sorry to interrupt you، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے اس ایوان کے ایک معزز ممبر جناب عامر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایوان کی کاروائی جو ہے اس کو ایوان کی کاروائی کل بروز جمعہ 10 جون 2022 سپہر 5 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ آپ کی بہت مہربانی سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ عامر لیاقت ان کے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے اپنے دور کا بام عروج دیکھا۔ بہت افسوسناک خبر ہے، اور ان کی خاندان سے جو ان کے خاص کر جو ان کے بچے ہیں، میں بہت ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بہت لائق اور تمیزدار ان کے ماشاءاللہ سے بچے ہیں۔ ان سب کے لیے جتنا بڑا صدمہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، عامر لیاقت صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا بہت پرانا تعلق رہا ہے، اسٹوڈنٹ لائف کا تعلق تھا ان سے، فن تقریر کے حوالے سے۔ تو بس جتنا بھی افسوس کیا جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور انہوں نے بام عروج دیکھا ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی، اور ساری کی ساری چیزوں میں جو ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز تھی ان کے حوالے سے بھی، اور نہیں کوئی موضوع یہ نہیں تھا، یہ اگر چلے بھی گئے تھے تحریک انصاف میں تو بھی سوشلی کہیں ملاقات ہو یا پارلیمان میں ہو، تو بہت ایک میوچل ریسپیکٹ کا ہی تعلق رہا ہمارا سب کا۔ معروف فنکارہ بشرا انصاری نے کہا کہ عامر لیاقت نے عروج پایا، ان کے انتقال سے دل دکھ سے بھر گیا ہے۔ بس افسوس اور دکھ کے علاوہ کیا کہوں میں، کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کو ٹچ کرتے ہوئے دیکھا، ان کی ذہانت اور ان کی اچھی باتیں اور سب اسلامی گفتگو پہ عبور، یہ سب ہم نے اس سے پہلے اتنی روانی سے بہت کم دیکھا تھا۔ جتنی قابلیت ان میں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنے اچھے وہ مقرر تھے، اتنا ان کو عبور حاصل تھا مذہب پہ، ہر چیزوں پہ، لیکن وہ چیزیں بس میں کیا بولوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود ہی ان کے نکل گئیں، اور یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایسا انجام ہوگا، وہ کہ بہت دنوں سے بہت سی چیزیں ہم سب دیکھ رہے تھے۔ بڑا افسوس ہے، بہت دکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے ظرف کو، اپنے آپ کو، اپنی طبیعت و مزاجوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے آپ کو گوائیں نہیں، اور بس آپ سب سے درخواست ہے جن سب نے بھی ان کو ناپسند کیا یا ان کو کرٹیسائز کیا، ان کی مغفرت کی دعا کریں بس۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی عامر لیاقت کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ عامر لیاقت کے انتقال پر دلی افسوس ہوا، عامر لیاقت کا تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اچھا سیاسی سفر رہا۔ آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان نے بھی عامر لیاقت کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ عامر لیاقت کے انتقال پر دلی افسوس ہوا، عامر لیاقت کا تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اچھا سیاسی سفر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت ٹرینڈ کرنے لگے، صارفین ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ الوداع عامر لیاقت، الوداع۔ سوشل میڈیا صارفین بھی عامر لیاقت کے انتقال پر غمزدہ، خراج عقیدت پیش کرنے لگے، مغفرت کی دعائیں بھی کی۔ صارفین نے عامر لیاقت کو ہیرو قرار دے دیا۔ اسکر نے لکھا کہ یقین نہیں آتا کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ احتشام نے لکھا کہ عامر لیاقت کو دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ ایک صارف نے لکھا کہ اخلاقی طور پر اب کسی کو عامر لیاقت کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال پر عوام نے افسوس کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں عامر لیاقت بہترین شخصیت کے مالک تھے۔
یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, کیونکہ جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیوں کو دہرانا انسان کی فطرت نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی اچھائی کو یاد کریں. عامر خان تو اب مر چکے ہیں, باقی اس کے کیریئر کے بارے میں سب کو پتا تھا, اور اب معاشرے میں بھی سب کو چاہیے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. از ناٹ مور الائیو, سو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اس کے لیے معافرت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے کہ اس کو اس کی ساری گناہ اور غلطیاں کو تیار معاف فرمائے. بہت ہی اچھی شخصیت تھی, تو ابھی ان کے بارے میں سنا بڑا دکھ ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, یا وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہیے.